مورخ اسلام، شہید ناموس صحابہ، شہید ملت اسلامیہ حضرت العلامہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، فاضل نوجوان، محافظ ناموس صحابہ حضرت مولانا نعمان ضیاء فاروقی صاحب۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ معاویۃ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اے امیر شام، تیری جاہ و منزلت کی قسم، اے امیر شام، تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے۔ جو چلتے ہیں تیرے نام سے وہ ہیں ملحد و زندیق، واللہ انہیں خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑیں گے۔ اللہ نہ ہدایت دے جب تک بے عقل و بصیرت کیا جانے، اللہ نہ ہدایت دے جب تک بے عقل و بصیرت کیا جانے۔ صدیق کا رتبہ کیا سمجھیں، فاروق کی عظمت کیا جانے۔ اللہ اللہ قسمت کے دھنی، داماد نبی عثمان غنی، کیا بیت رضوان یاد نہیں، یہ ان کی فضیلت کیا جانے۔ یہ شیر خدا کا نام نہ لیں، اسلام سے ہم کو دھوکہ نہ دیں۔ یہ شیر خدا کا نام نہ لیں، اسلام سے ہم کو دھوکہ نہ دیں۔ جو سینے پیٹنے والے ہیں شیروں کی شجاعت کیا جانے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سماعت فرمانے والی عزت دار ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج یہ عظیم الشان اجتماع ہمارا اس سے تعلق آج کا نہیں، بڑا پرانا ہے۔ کل جب میں سفر پہ روانہ ہونے لگا تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے رحیم یار خان عبداللہ ابن مسعود میں جانا ہے، تو میری والدہ نے کہا کہ وہاں پر ایک شخص کا نام آپ کے والد اکثر لیا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ وہ شخصیت کون تھی اور کیا کہا کرتے تھے، تو وہ فرمانے لگی کہ وہاں پر حضرت مفتی حبیب الرحمان درخواستی رہا کرتے تھے، ضیاء الرحمن فاروقی پکارا کرتے تھے کہ میں نے اس علاقے کے اندر اتنے بڑے دل والا کوئی نہیں دیکھا، اتنے بڑے اپنے ذہن کو رکھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا اماں جان یہ کیسے ممکن ہے، ان کا مطلب کیا تھا؟ تو وہ فرمانے لگی، وہ کہا کرتے تھے کہ ان کے گھر میں نے دیکھا کہ دنیا میں پاکستان کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں سب کے ذمہ داران جاتے ہیں اور خوش دلی سے ان کو وہ سینے سے لگا لیتے ہیں۔ آج میں اسی گھر میں آیا ہوں، مجھ سے پہلے بلکہ 3 دن سے علماء کرام اپنے اپنے بیانات کو بڑے احسن انداز سے آپ کا سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ میں چند منٹ کی حاضری لگا کر آپ حضرات سے اجازت چاہنے جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں، میں آپ کو 1400 سال پہلے لے کر جانا چاہتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ دکھانا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر ہم 1400 سال پہلے کی آنکھ سے حضرت ابوبکر کی صداقت کو دیکھنا چاہیں گے تو صرف ہمیں مکہ اور مدینہ میں ابوبکر صدیق کی صداقت نظر آئے گی۔ اگر حضرت عمر کی عدالت کو دیکھنا چاہیں گے تو 1400 سال پہلے مکہ اور مدینہ میں حضرت عمر فاروق کی عدالت نظر آئے گی۔ اگر عثمان کے حیا کو دیکھنا ہے تو 1400 سال پہلے صرف مکہ اور مدینہ کے اندر حضرت عثمان کے حیا اور سخا کی پاسداری ہمیں نظر آئے گی۔ اگر علی کی شجاعت کو دیکھنا ہے تو 1400 سال پہلے صرف مکہ اور مدینہ کے اندر ان کی جرت کے تذکرے نظر آئیں گے۔ لیکن میں قربان حضرت امیر معاویہ کے قدموں پر
جب آج 1400 سال کے بعد میں ان کا واسطہ لے کر، میں ان کا وسیلہ لے کر، میں ان کی وہ تبلیغ لے کر ابو بکر صدیق کی صداقت کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے ستارہ صداقت پاکستان کی سرزمین سے نظر آتا ہے، مجھے ستارہ عدالت پاکستان کی سرزمین سے نظر آتا ہے، مجھے سخا کا ستارہ عثمان غنی کی شکل میں پاکستان سمیت پوری دنیا میں نظر آتا ہے، علی المرتضیٰ کی جرت کو دیکھنا چاہتا ہوں جو 1400 سال پہلے مکہ اور مدینہ میں مجھے نظر آ رہی تھی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ، سارے صحابہ، دین اسلام، روزہ، نماز، حج اور زکات، یہ ساری چیزیں تب مجھے مکہ اور مدینہ میں ڈھونڈنا پڑتی، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ امیر شام ہے، یہ محمد کا یار ہے، جلیل القدر صحابی ہے جس کا نام امیر معاویہ ہے، اس کے صدقے آج میرے ماتھے پر محراب سجا ہے، آج میری داڑھی چہرے پر مجھ خوبصورت نظر آ رہی ہے، زکات کو دیکھا اسی وجہ سے آئی، جہاد کو دیکھا اسی کے وسیلے سے پتا چلا، ابو بکر و عمر سے لے کر اویس کرنی تک ہر صحابی کا درجہ اسی امیر معاویہ کے صدقے پتا چلا، بدر کو دیکھا میں سمجھ نہ پایا، مجھے سمجھایا امیر معاویہ نے، خندق کو دیکھا، خیبر کو دیکھا، تبوک کو دیکھا، ذات الرقاع کو دیکھا، ذوالعشیرہ کو دیکھا، میں نے نبی کے چلنے کو دیکھا، نبی کے مسکرانے کو دیکھا، نبی کے ایقان کو دیکھا، نبی کے جہاد کو دیکھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا جب تک مجھے حضرت امیر معاویہ نے بتلایا نہیں، صرف بتلا نہیں دیا، اس انداز سے سمجھا دیا، اس رستے پہ چلتے جائیں گے، امیر معاویہ کے صدقے جنت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، آج مساجد میں دیکھو جن مسجدوں کا نام مسجد ہوگا اس پر محراب بھی لگے ہوئے ہوں گے، جن کی مسجدوں پر محراب نہیں ہوں گے تو سمجھ لینا یہ امیر معاویہ کے دشمنوں کا عبادت گاہ ہے، لیکن جہاں جہاں پر آپ کو یہ مینار لگے نظر آئیں گے، رب کعبہ کی قسم ہر نماز کے ثواب میں امیر معاویہ کے درجات بلند نظر آئیں گے، جنہوں نے 3600 شہروں کا فتح کر دیا، 5400 علاقوں میں محمد کے دین کو پہنچا دیا۔ ایڈون گبن اپنی 22 جلدوں پر تاریخ لکھتا ہے اور ان 22 جلدوں میں سے 15 جلدیں امیر معاویہ کے نام پر لکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا محمد کا زمانہ گزرا، ابو بکر کا زمانہ گزرا، عمر کا زمانہ گزرا، عثمان کا زمانہ گزرا، علی کا زمانہ گزرا، حسین کا زمانہ گزرا، یہ سارے زمانوں کو تو نے 7 جلدوں میں لکھ ڈالا، لیکن صرف امیر معاویہ کی عزت و عظمت کو 15 جلدوں میں کیوں لکھا؟ تو وہ کہنے لگا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں اگر امیر معاویہ پر مجھے ساری زندگی بھی لکھنا پڑتا تو وہ کم ہو جاتا، کیونکہ معاویہ وہ ہے جسے چند سال اور مل جاتے دنیا میں کوئی خارجی نہ ہوتا، دنیا میں کوئی رافضی نہ ہوتا، دنیا میں کوئی انگریز نہ ہوتا، بلکہ دنیا کے چپے چپے پر معاویہ محمد کے کلمے کو عام کر جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو نبی پاک کے پاس صرف 2 سال کے مختصر عرصے میں نبی کے کاتب بھی بنے، نبی کے سیکٹری بھی بنے۔ میں ایک جگہ کہنے لگا، ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا مولوی جی حضرت امیر معاویہ قرآن کے کاتب نہیں ہیں۔ میں نے کہا تو بتا دے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا وہ تو محمد کے منشی تھے۔ میں نے کہا میں نے کاتب کہہ کر رتبے کو گھٹایا ہے اور تو نے معاویہ کو نبی کا منشی کہہ کر اس کی عظمت کو اور بھی بلند کر دیا ہے۔ مجھے کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا جو کاتب ہے وہ دفتر میں بیٹھ کر کتابت کیا کرتا ہے اور جو منشی ہوتا ہے وہ گھر کا بھی حساب رکھتا ہے، باہر کا بھی حساب رکھتا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے مدینہ میں ایک نہر تعمیر کروائی۔ امیر معاویہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے ایک ایک لمحے پر نبی مکرم کے گھرانے پر اپنی دولت کے دروازے کھول دیے۔ روایات میں سے ایک روایت پڑھ کے میں حیرت میں ڈوب گیا۔
کہ جب نبی کے گھرانے سے کوئی آتا اسے خود رسیو کرتے, اپنی مسند پر بٹھاتے, اس کو کھلاتے اور پلاتے. جب اسے جانے کا وقت آتا اسے اس کی سواری تک خود چھوڑ کے آتے. صرف اتنا نہیں بلکہ ان کو مال و دولت کے انبار کے ساتھ نواز کر بھیج دیتے. رب کعبہ کی قسم, امیر معاویہ کے اسی عظمت اور رتبے کو دیکھ کر جنگ کی دھرتی سے حق نواز جنگی اٹھا, جس نے کریا کریا, بستی بستی, نگر نگر, کوٹ کوٹ, شہر شہر صحابہ کی عزت کے ترانے گائے. جیلوں میں ڈالا گیا, پابندِ سلاسل کیا گیا, بیڑیاں پہنائی گئی, تختہ دار پر لٹکانے کی دھمکیاں دی گئی. یہ وہ اکابر ہیں جو کل بھی ساتھ کھڑے تھے, جو آج بھی ساتھ کھڑے ہیں. بڑے بڑے جبہ و دستار سجانے والوں نے حق نواز کے لیے دروازوں کو بند کر دیا, حق نواز کے لیے خانقاہیں بند کر دی, حق نواز کے لیے مدارس بند کر دیے. لیکن جوش اتنا تھا, ولولہ اتنا تھا, محبت اتنی تھی, پیار اتنا تھا, صحابہ سے عشق اتنا تھا. صرف 16 افراد کو لے کر حق نواز جنگ کی دھرتی سے نکلے. آج 35 سال گزرنے کے بعد مجھے کوئی بستی نظر نہیں آتی جس میں جنگی کے ترانے نہ ہو, مجھے کوئی شہر نظر نہیں آتا جس پر محمد کے حق نواز جنگی کے پروانے موجود نہ ہو. تو میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا, حق نواز زندگی گزارتا چلا گیا, صحابہ کے ترانے گاتا چلا گیا. اللہ نے اس کے نام کو دنیا میں بھی روشن کر دیا, جنت میں بھی روشن کر دیا. کیا یا نہیں کیا؟ کیا یا نہیں کیا؟ مجھے ایک شخص کہنے لگا, بات ختم کرنے جا رہا ہوں, مولانا حق نواز جنگوی کی جو ذات ہے وہ کھوجی ہے. کیا ذات ہے؟ سارے مل کر بلند آواز سے. اور کھوجی ہمارے علاقے میں کسی اچھی ذات کو نہیں کہا جاتا. مجھے ایک شخص کہنے لگا, مولوی جی کیڑے پاسے لگ گئے ہو, ایک کھوجی دے پتر پیچھے لگ گئے ہو. میں نے کہا میں اپنے رب کی حکمت کو لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں. اللہ نے باپ کو بنایا جو لوگوں کی چوریوں کی کھوج لگاتا ہے, اور اسی کے بیٹے کو لگایا جو صحابہ کے دشمنوں کی کھوج لگاتا ہے. میں نے دیکھا کہ باپ نے بھی چور کوئی چھوڑا نہیں, حق نواز جنگوی نے بھی کوئی چور چھوڑا نہیں. چھوڑے قبر کی پاتال میں اتار دیا گیا. ہمیشہ کسی کے جانے کے بعد ایک خلا پیدا ہوتا ہے, منصب تخت خالی ہوا کرتے ہیں. لیکن ہماری جماعت وہ واحد جماعت ہے, الحمدللہ ایک گیا تو اسی وقت دوسرا آ گیا. اسے پتا تھا جان جانی ہے, اسے پتا تھا تختہ دار پر چڑھایا جانا ہے, اسے پتا تھا روڑے اٹکائے جانے ہیں, اسے پتا ہوتا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے. اسار جانے حق نواز کے جانے کے بعد اسار اسی جگہ پر آ گئے, مختار سیال اسی جگہ پر آ گئے, ضیاء الرحمن فاروقی اسار کے بعد آ گئے, ضیاء الرحمن کے بعد اعظم طارق چلے آئے, علی شر حیدری چلے آئے, شعیب ندیم چلے آئے, عبد الغفور ندیم چلے آئے, سفیر امن مولانا محمد احمد لدھیانوی چلے آئے. یہ عظیمتوں کی داستان اپنے چہرے سے سنانے والا میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن علامہ قاری اورنگزیب فاروقی چلے آئے. میں نے ان کے قدموں کو دیکھا, یہ کبھی لگزائے نہیں. میں نے ان کے مشن کو دیکھا, یہ کبھی پیچھے ہٹے نہیں. میں نے ان کے جذبے کو دیکھا, کبھی وہ جذبہ کم ہوا نہیں. میں نے ان کے کام کو دیکھا, ان کا کام کبھی رکا نہیں. اکابر کے سامنے سبق دہرا رہا ہوں. حق نواز چلے گئے جو پیغام سناتے رہے, آج بھی وہی پیغام ہے, آج بھی وہی مشن ہے, آج بھی وہی نظریہ ہے. صحابہ کی عزت کے لیے جوانیاں لٹائی جائے گی, صحابہ کی عزت کا پیغام دیتے ہوئے ساری زندگی صحابہ کے ترانے گائے جائیں گے. میں اسی جرمت میں سے اپنے ایک شہید کو اٹھاتا ہوں. ایک نہیں ہے, 10,000 سے زیادہ ہیں. اور یہ تو پرانی بات کرتے ہیں, نیشنل ایکشن پلان اس کے بعد آیا ہے, پابندیاں, جیلیں, ہتھ کڑیاں اس کے بعد آئی ہیں. لیکن میں پرانے زمانے کے ایک نوجوان کو اٹھاتا ہوں, وہاڑی شہر کا رہنے والا, شفیق الرحمان اس کا نام ہے. عمر 25 یا اس سے آگے پیچھے اتنی عمر ہے. عدالت نے سزائے موت سنا دی. جج صاحب پوچھتے ہیں کہ شفیق الرحمان بتا تیری آخری خواہش کیا ہے. اس شخص نے کہا
اس مرد کلندر نے کہا میری آخری خواہش ہے کہ میں اپنے والد سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ جج صاحب نے کہا یہ کوئی بڑی خواہش نہیں، پوری کر دی جائے۔ والد اور بیٹا ایک جگہ بیٹھے ہیں۔ اب باپ بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا تیرے دل کی حالت کیا ہے؟ بیٹا کہنے لگا لڈو پھوٹ رہے ہیں کیونکہ جنت قریب آ رہی ہے۔ ابا جی آپ سے ایک درخواست کرنی ہے۔ بولو بیٹا۔ کہنے لگے میری ایک خواہش ہے، اگر آپ پوری کر دیں تو مجھ پر احسان ہوگا۔ باپ نے کہا کیا خواہش ہے؟ میں اپنا آپ بیچ ڈالوں گا، تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ بیٹا کہنے لگا جب میرا جنازہ، میری خواہش ہے جب میرا جنازہ میری بستی میں آئے مجھے کسی کی آنکھوں میں آنسو نظر نہ آئے، کوئی روتا ہوا مجھے نظر نہ آئے۔ جب ایسا کہا تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہنے لگے بیٹا جس ماں کا لخت جگر جائے گا اس کی آنکھوں میں آنسو تو آئیں گے نا، جس بہن کا بھائی جائے گا اس کی آنکھوں میں آنسو تو آئیں گے نا، جس بھائی کا بھائی جدا ہوگا وہ تو روئے گا نا، جس بھتیجے کا چچا جائے گا وہ تو روئے گا نا، جس کا بھانجا قربان ہوگا وہ تو روئے گا نا۔ وہ کہنے لگا اصل خواہش یہ نہیں ہے، اصل خواہش اگلی ہے۔ وہ خواہش کیا تھی؟ اگلے دن مووی بنانے والا آیا، اس کے جنازے کی ویڈیو بن رہی ہے۔ جنازہ ہو گیا، دیکھا کہ والد اٹھ کر گئے، قبر کی تیاری ہو چکی ہے، اس کے لاشے کو اٹھا کے قبر کے قریب رکھا گیا ہے۔ اس کے والد ایک جگہ سے گئے، ان کے دونوں ہاتھوں میں کوئی سامان تھا، جب قریب آئے تو دیکھا دونوں ہاتھوں میں مٹھائی کی ٹوکریاں تھی۔ لوگوں نے کہا بابا تو پاگل ہو گیا ہے، تیرا ذہن کام کرنا چھوڑ گیا ہے، جوان بیٹا قربان ہو رہا ہے اور تو مٹھائیاں تقسیم کر رہے۔ تو وہ کہنے لگے میرے بیٹے کی آخری خواہش یہی تھی کہ کوئی میرے جنازے میں آئے وہ روتا ہوا نظر نہ آئے، کوئی آپ سے تعزیت نہ کرے بلکہ آپ کو میری شہادت پر مبارکباد پیش کرے۔ میں نے کہا حق نواز جنگوی آپ کے اس جوش کو دیکھ کر آپ کا مشن بھی سچا ہے، آپ کا کاز بھی سچا ہے، آپ کا نغمہ بھی سچا ہے، آپ کا نعرہ بھی سچا ہے۔ یہ سنی قوم آج تجدید عہد کرنے آئی ہے، جب تک جیئیں گے صحابہ کی عزت کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ کون کون تیار ہے؟ سارے مل کر کون کون تیار ہے؟ ساتھ چلیں گے، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، چھوڑ تو نہیں جائیں گے۔ آج ضیاء الرحمان نظر آئے نہ آئے، روح نہیں ہوگی، خون اسی کا ہوگا۔ اعظم طارق نظر آئے نہ آئے، معاویہ اعظم نظر آئے گا۔ علی شیر حیدری نظر آئے نہ آئے، ان کے خاندان کے چشم و چراغ نظر آئیں گے، جو آپ کو یہ منہ بولتا ثبوت پیش کریں گے کہ وہ چلے گئے، ہم بھی ان کے پیچھے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ میرے والد کہا کرتے تھے تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا۔ میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال